حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کثرت ہمومہ وغمومہ فلیکثر بقول لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیا بات ہے دیکھیے, جس کو بہت زیادہ ہم و غم لاحق ہو, ہاں فرمایا کہ جو غموں کے انبار سے بوجھل ہو رہا ہو, انہوں نے ترجمہ کیا جس کا بہت زیادہ غم ہو, بہت زیادہ پریشانی ہو, تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. حول تبدیلی سے بنا ہے, تحویل اسی سے بنا ہے, یعنی حالات کو بدلنا, ہاں, اور ہمارے معاملات کو سدھارنے کی قوت, یہ طاقت قوت اللہ کے سوا کسی کی ہے ہی نہیں. یہ کلمہ جب بندہ کہے گا معنی کو سمجھ کے, تو یہ دماغ میں یہ عقیدہ ایمان مضبوط ہوگا کہ میرے مسئلے کا حل صرف اللہ ہی کرے گا. اور جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو اللہ بندے سے ہی مانگے گا, اور جب یہ مانگے گا تو گویا وہ نماز میں پڑھے گا تو صحیح کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا سمجھ لیجیے, اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو بتایا ہے نا, یہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد سے, جو توحید ہے, اس سے جوڑتا ہے, اللہ سے جوڑتا ہے, ہمارے اپنے کردار کو سنوارتا ہے, ایمان کو مضبوط بناتا ہے, اور یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے دکھ درد کا علاج بنتی ہے. ہمارے بہت سے لوگ اس کو لاجیکل نہیں سمجھتے, اگر غور کرے تو یہ لاجیکل بھی سمجھ میں آئے گا. صحیحین میں ثابت ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے, یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ. سنن ترمذی میں وارد ہوا ہے کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. مذکورہ نصوص میں یہ ساری پیش کرنے کے بعد اب نتیجے کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو ہم نے پڑھا, پچھلے درس میں جو ہوا, اور یہ ابھی جو کچھ دعاؤں کا, کچھ باتوں کا ذکر ہوا, تو کہہ رہے ہیں کہ مذکورہ نصوص میں 15 طرح کی دواؤں کا ذکر ہے. ہماری پریشانی, ہمیں غم لاحق ہو, تو قرآن و حدیث نے 15 طریقے کی دواؤں کا ذکر یہاں کیا ہے. جو ذکر کیا گیا ہے اس میں اس کی صرف 15 ہی ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں قرآن و حدیث میں 15 طریقے کا ذکر ہوا, اور اگر ان کے ذریعے کسی کے غم اور حزن کی بیماری ختم نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس بیماری نے جڑ پکڑ لیا ہے, اب اسے کلی طور پر اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے. اب ان 15 چیزوں کا ذکر کیا: توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید علمی اعتقادی. یہ علمی اعتقادی کو الگ سے ذکر کر رہے ہیں, لیکن یہ الوہیت اور ربوبیت کو ہی علم میں رکھنا, عقیدہ بنانا, اسی کو توحید علمی اعتقادی کہتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کو علم اور عقیدے کے اعتبار سے ہم اس کے کاموں میں, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں ایک مانیں. اس کو توحید علمی اعتقادی. یہ ربوبیت الوہیت سے الگ کوئی قسم نہیں ہے. ہاں, اور ایک ہوتی ہے کہ ہم جب توحید علمی اعتقادی یعنی دل میں, عقیدے میں, ایمان میں مانتے ہیں زبان سے اور دل سے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, احد ہے, الصمد ہے, تو یہ ماننا علمی اعتقادی ہے. اور اس کو ماننے کے بعد صرف اسی کی عبادت کرنا, اسی کے لیے سجدہ, اسی کے لیے رکوع, اسی کے لیے قیام, نماز, حج, اور اسی سے توکل, اسی سے امید رکھنا, اسی کا خوف رکھنا, جو خوف عبادت ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے عمل سے ہیں. اس کو توحید عملی کہیں گے. یہ علمی, توحید علمی اور وہ توحید عملی, وہ بھی اس کے علاج میں ہے اور بڑا علاج ہے.